کوئی آپ سے پوچھے نا کہ تم جب کہتے ہو اللہ آسمان پہ عرش پہ ہے تو یہ تو اللہ کے لیے جہت لازم آ رہی ہے, مکان لازم آ رہا ہے, تو آپ کا وہ نہیں لازم آ رہا. کیا پیغام ہے؟ اگر وہ چیز عقل میں نہیں آ رہی اور اللہ نے بیان کیا, اس کے رسول نے بیان کیا, تو اس پر ایمان رکھو اور عقل نہ دوڑاؤ. اس کے الفاظ کو مانو کہ یہ الفاظ معلوم ہے, لیکن کیفیت کو مجہول کر دو اور وہ اللہ کے سپرد کر دو کہ اس کی کیفیت کیا ہے, حالت کیا ہے, وہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ ہے اصل ایمان سلف صالحین کا, یہ عقیدہ توحید. اس طرح سے ایمان رکھو. لیکن بہت سے لوگ اگر کوئی چیز عقل میں نہیں آتی تو انکار کر دیتے, جناب ہماری عقل میں نہیں آ رہی, اگر ایسی ویسی بات کہہ دی کہیں کفر نہ ہو جائے, لہٰذا اس کو مانو ہی نہیں, یا پھر تعویل کر دیتے, اس کا معنی بدل لیتے, کوئی اور معنی مراد لیتے. یہ سب جائز نہیں. اللہ نے جو بیان کیا اس کو من وعن ماننا ہے اور ایمان رکھنا ہے, اور جو سمجھ میں نہ آئے اس کو اللہ کے سپرد کر دینا. یہ ہے اصل اللہ کی صفات پر, اللہ کے امور پر ایمان رکھنے کا صحیح طریقہ. بہت ساری چیزیں عقل میں نہیں آتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا. اب بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی, یہ جو جمادات ہے, پتھر, پہاڑ, کیا یہ بولتے ہیں؟ تو یہ تسبیح کیسے بیان کرتے ہوں گے؟ لیکن اللہ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ رب العالمین کی. اور یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ یہ بولتے ہی نہیں, حالانکہ تمہاری عقل میں نہیں آ رہی, تم انسانی عقل سے سوچ رہے ہو کہ یہ چیز بولتے نہیں, یہ بولتی نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے, لیکن تم ان کی تسبیح کو اور ان کی حمد کو سمجھتے نہیں ہو. کیوں؟ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح زبان مقال سے بیان کرتی ہے, زبان حال سے نہیں, زبان مقال سے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آگے فرمایا کہ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. مطلب ان کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے, وہ بولتے ہیں, ان کے بولنے کا طریقہ وہ ویسے ہی ہے جیسا اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے. ہم ان کے بولنے کے طریقے کو نہیں سمجھتے. تو کیا مطلب ہے؟ ہم اگر سمجھتے نہیں ہیں تو اس چیز کا انکار کر دیں؟ نہیں, ایمان رکھنا, اسی کو ایمان کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کا دیدار, اور اس دیدار میں اللہ کی جہت علو. یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی سمت نہیں, اللہ کی سمت ہے, اللہ کی جہت ہے, اور وہ کیا ہے؟ العلو. اللہ بلند ہے, اللہ مخلوق سے جدا ہے, اور اللہ اوپر ہے. سمت علو. دیکھیے چاند کا بتایا کہ اہل جنت جنت میں ویسے دیکھیں گے جیسے چاند کو دیکھتے. تو چاند کہاں ہے؟ اوپر ہے. تو اللہ رب العالمین بھی اوپر ہے, لیکن اللہ کے علو اور اللہ کی بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور یہ بات پچھلے جمعہ بیان کی کہ وہ عقل میں آنے والی نہیں. یہ ساتوں آسمان زمینیں, ان کے فاصلے, پھر اوپر ہر زمین کا, ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ, یہ سب احادیث میں بیان ہو. اس بلندی کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. اللہ بلند ہے, اللہ اوپر ہے, اور اس کے بہت سے دلائل موجود ہیں. قرآن بھرا پڑا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قرآن کریم کے اندر, عیسیٰ علیہ السلام جنہیں دشمنوں نے, یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی, قتل کر نہ پائے, لیکن یہودی آج بھی سمجھتے ہم نے قتل کر دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی جو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. وہ آپس میں ہی اس قتل کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دشمن ہیں. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اسلام نے کیا عقیدہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. اے عیسیٰ علیہ السلام, میں تجھے متوفی کا, نیند میں سلا دوں گا. یہ وفات کا معنی یاد رکھیے گا. وفات اس کے دو معنی ہیں. ایک وفات کا معنی وفی, ان سے پورا پورا لے لینا, جسم سمیت اٹھا لینا. انی متوفی کا, اے عیسیٰ میں نے تجھے پورا پورا جسم سمیت اپنی طرف اٹھا لیا. رافعک الی, آگے اس کی وضاحت ہے. متوفی کا کی وضاحت آگے آئی. رافعک الی, میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. رافعک الی نمبر 1. نمبر 2, وفات کا معنی نیند, اور یہ نیند کا معنی خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ.
قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے یتوفاکم جو تمہیں فوت کر دیتا ہے باللیل رات کے وقت. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ دن میں فوت نہیں کرتا. یہاں فوت کا معنی نیند ہے. یتوفاکم باللیل اللہ تمہیں سلا دیتا ہے رات کو. اور وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ اور دن میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تو یہاں پر بھی جب وفات کا معنی یہاں نیند ہے تو یہاں انی متوفیک ورافعک الیہ. یہاں پر بھی وفات کا معنی نیند. اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے نیند میں اپنی طرف اٹھا لوں گا. رافعک الیہ. تو یہ جو لفظ ہے نا رفع یرفع اس کے ساتھ آ جائے الہ. رافعک الیہ. عربی کے سارے قوانین اس پر شاہد ہے کہ جب رفع کے ساتھ الہ آئے تو بلندی کا معنی ہوتا ہے. رافعک الیہ تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. یہاں سے اللہ کی صفت علو ثابت ہے. اور ہوا کیا تھا؟ اللہ نے کیسے اٹھایا؟ یہ عقیدہ واسطیہ کی شارح نے لکھا ہے اور باقاعدہ دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ایک شخص تھا عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا. اس کا نام تھا یہوذا. یہوذا نام تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا لیکن غدار تھا, خائن تھا. یہودیوں نے پوری پلاننگ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا. یہ یہوذا یہودیوں کے پاس گیا اور جا کر اندر کی باتیں دے رہے. اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ یہودی آپ کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں, آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. لہذا فلاں مکان ہے عیسیٰ علیہ السلام وہاں مکان میں داخل ہو جاؤ. اس مکان میں ایک روشن دان بھی تھا. فیہ قوت. تو ان عیسیٰ علیہ السلام دخل بیتا فیہ قوت. عیسیٰ علیہ السلام اس گھر میں داخل ہوئے. اس گھر میں روشن دان بھی تھا. ادھر یہودا عیسیٰ علیہ السلام کو گھر میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر یہودیوں کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام اس گھر میں گئے, آ جاؤ اور آ کر قتل کر دو. معاملہ پورا تیار ہے. یہودی آ گئے, گھر کو گھیر لیے اور اسی یہودا سے کہا کہ جاؤ, تم کو تو عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں, تم تو ان کے ماننے والے ہو, تمہارے کہنے پر عیسیٰ علیہ السلام باہر آ جائیں گے, تم جاؤ اور جا کر لے کر آؤ. یہودا اندر داخل ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو باہر لانے کے لیے. اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس روشن دان سے اپنی طرف اٹھا لیا. بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کا ذکر موجود ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کی سنت نہیں ہے کہ کسی کو زندہ اٹھائے. جو انکار کرتے ہیں رفع عیسیٰ کا, وہ کہتے ہیں اللہ کی سنت نہیں ہے کہ عیسیٰ کہ کسی کو زندہ اٹھائے. سنت نہیں ہے تو پھر اللہ کی یہ بھی سنت نہیں ہے کہ کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرے. بغیر باپ کے پیدا کرنا بھی اللہ کا طریقہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. تو جب یہ مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے, یہ مانتے ہیں انکار حدیث والے, تو پھر یہ بھی مانو کہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا, یا تو پھر اس سنت کا بھی انکار کرو. یہاں معاملہ علیحدہ ہے, اسپیشل معاملہ ہے, اور یہ تو انبیاء کا معاملہ ہے, یہ تو معجزات کا معاملہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بہت سارے ایسے معجزات نہیں دیے گئے جو سنت سے ہٹ کر ہیں, جو عام رواج سے ہٹ کر تھے؟ مردوں کو زندہ کر دینا, ان مریضوں کو شفا دے دینا جن کو دنیا کا کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا. کیا عام طریقوں سے ہٹ کر معاملات نہیں تھے؟ تو کیوں کہتے ہو کہ سنت رہی ہے زندہ اٹھا لینا؟ بہت سے معاملات تو پھر رواج سے ہٹ کر تھے. کہ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا علیحدہ خاص معاملہ ہے. بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے سیدھا اپنی طرف اٹھا لیا. اچھا, وہ جو یہوذا گیا اندر, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اس نے دیکھا کہیں ہے ہی نہیں, عیسیٰ علیہ السلام تو کمرے میں ہی نہیں. اور اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اسی شخص پر ڈال دی, یہوذا پر, جو اندر دیکھنے آیا. اور جب یہ باہر نکل کر آیا کہنے لگے فما فی البیت احد, گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے, تو ہی عیسیٰ ہے, تو ہی عیسیٰ ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس یہوذا کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی اور انہوں نے اس کو سولی چڑھا دیا اور سمجھتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا. اللہ نے کیا فرمایا, وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ ہی سولی پر چڑھایا, لیکن معاملہ شباہت والا کر دیا گیا. شبہ لہم وما قتلوہ یقینا, اور ان یتبعون الا الظن, یہ بیچارے اب تک گمان پر ہی چل رہے ہیں, ظن پر ہی چل رہے ہیں, ان کے پاس یقینی علم نہیں ہے. آؤ ہم دیتے ہیں تمہیں یقینی علم, اور یقینی علم یہ ہے کہ وما قتلوہ یقینا, لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا. بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا, اوپر اٹھا لیا. یہ عقیدہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے.
کا پیغام صورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔